أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم امام الانبیاء آمنہ کے لال سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں اور فضائل موجود ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک عرض کیے دیتا ہوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، دیکھیں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر ریاکاری آ جائے، کسی کو دکھلاوا آ جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ صدقہ خیرات کریں، اس کے اندر ریاکاری آ جائے تو وہ قبول نہیں ہے۔ الغرض کوئی بھی ایسا عمل جس کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ریاکاری شامل ہو گئی، آپ کی اپنی انا شامل ہو گئی۔ لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر فرمایا یہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی پڑھا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ بھی نازل فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو، میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اس پاک نبی پر، ایمان والو تم بھی پڑھو۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی تفصیل تو علماء نے کم و بیش 1200 سے بھی زائد لکھی ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو موقع کی مناسبت سے اور اس وقت کے موجودہ حالات کے پیش نظر کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى۔ فرمایا میں بناتا ہوں مٹی کی مورت پرندے کی شکل کی، لیکن جب بنا کر میں اس کو پھونک مارتا ہوں تو یہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جو کور کے مرض والے ہیں میں ان کو ہاتھ پھیرتا ہوں، اللہ انہیں شفا دے دیتا ہے۔ جو مادر زاد ہیں، ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوتے ہیں، میں انہیں ہاتھ پھیرتا ہوں، اللہ انہیں آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور بات یہاں مکمل نہیں ہوتی، فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں اگر کسی مردے کو ٹھوکر مار دیتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں بھی 13واں پارہ ہے، 4واں رکوع ہے، جس کے اندر آپ نے فرمایا اپنے بھائیوں کو کہ میرا کرتا لے جاؤ، جا کر میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، اللہ ان کی آنکھیں روشن فرما دے گا۔ تو ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے حساب سے معجزات عطا فرمائے،
لیکن جب بات آئی امام الانبیاء کی، آمنہ کے لال کی، سرور دو جہاں کی، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے خود امام الانبیاء نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں اور لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب نبی نہیں ہے تو حضور امام الانبیاء ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، امام الانبیاء ہیں، اب آپ کے بعد نبی نہیں ہے، قیامت تک دور بھی حضور کا اور قیامت والے دن بھی حضور کی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ قیامت والے دن بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی مانی جائے گی، اسی لیے تو سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، خدا گھما دے ان کی ولا میں ہمیں ایسا، ہم خود کو ڈھونڈیں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ یہ ہے کہ اگر وہ مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں اور مردہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ وہ جس بستی کا ہوگا، جس قبیلے کا ہوگا، جو بولی بولنے والا ہوگا، وہ اٹھ کر وہی بولی بولتا تھا، وہ اٹھ کر وہی بولی بولتا تھا۔ لیکن امام الانبیاء کے معجزوں کی تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر آپ انگلی سے اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، آپ انگلی سے اشارہ فرما دیں تو سورج عصر مغرب سے عصر کی طرف پلٹ کر آ جائے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو حضرت عیسیٰ کا معجزہ تو یہ ہے کہ وہ جس مردے کو ٹھوک کر مارے وہ اٹھ کر اسی قبیلے کی بولی بولے، لیکن یہاں پر تو عالم یہ ہے کہ کافروں کا سردار ہو ابو جہل، ہاتھ میں کنکریاں لے کے کھڑا ہو اور پوچھے میں آپ کو نبی مان لوں گا، بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو امام الانبیاء فرمائیں اے ابو جہل میں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ ارے اگر یہی بتا دے جو تیرے ہاتھ میں ہے کہ میں کون ہوں تو پھر کیا بات ہو جائے۔ آپ نے اپنی نگاہ کرم فرمائی جب ان کنکریوں پہ، تو ان کنکریوں نے بھی پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ کنکریاں پھینک کر بھاگ گیا، کیونکہ اس کو کلمے کی توفیق نہیں تھی، ایمان اس کے حصے میں نہیں تھا۔ تو امام الانبیاء کے معجزات تو یہ ہیں کہ اگر بے جان کنکریاں بھی ہوں، جن کے اندر روح بھی نہیں ہے، جان بھی نہیں ہے، تو بھی حضور کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ اسی لیے تو قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فرمایا اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے تو آپ کو شاہد بنایا، ہم نے آپ کو مبشر بنایا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ یہ ساری شانیں، یہ ساری رفعتیں، یہ سارے مقام، یہ ساری بلندیاں ایک طرف ہیں، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، ایسا روشن اور چمکدار چہرے والا بنا کے بھیجا کہ آپ تشریف لائے تو دنیا سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو اتنے ہیں کہ آپ سراپا معجزہ ہیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، کل ختم ہو جائیں، لیکن حضور کے زندگی کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ اسی لیے تو سیدی امام احمد رضا نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے؟ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں میں حیران ہوں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور حضور تو جب تشریف لے آئے تو پھر اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا کہ ان کی مہک نے تو دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے تو مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور حضور کی چمک تو ایسی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجری ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ سیدی امام احمد رضا خان نے تو حد کر دی۔ اور جب بات آتی ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کی تو آپ نے بھی فرمایا سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں ہیں مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب گنیاں۔ اور جب بات شیخ سعدی کی طرف آ جاتی ہے تو آپ بھی حد کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور جب بات آتی ہے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو آپ کا ایک شعر ہی تعصب قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ تو بس اپنے آخری الفاظ کے ساتھ بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست عادل بھائی، انہوں نے اپنے گھر پہ بچوں کو بلایا، بزم سجائی اور حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سجوایا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو الفاظ فرمائے جو لکھے وہ یہ ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزتجی جے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ کی دولت سے مستفیض فرمائے، آمین بجاہ النبی۔